الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اسلامی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، مائیں اور بہنوں، جسم کی راحت کم کھانے میں ہے. کم کھائیں گے جسم راحت میں رہے گا. وراحت القلب فی قلت الآثام، اور دل کی راحت گناہوں کے کم ہونے میں ہے. جتنا زیادہ گناہ کم ہوگا دل اتنا ہی راحت میں ہوگا، اسے سکون میسر ہوگا. وراحت اللسان فی قلت الکلام، اور زبان کی راحت کم بولنے میں ہے. جسم کی راحت کم کھانے میں، دل کی راحت گناہوں کے کم ہونے میں، اور زبان کی راحت کم بولنے میں ہے. ایک بہت بڑی مصیبت ہے جس کے شکار میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ ہیں. ہم اور آپ نے بولنا تو سیکھا ہے، چپ رہنا نہیں سیکھا ہے. جس طریقے سے بولنا ایک ہنر ہے، اسکل ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے زیادہ بڑا اسکل اور ہمت والا اسکل یہ ہے کہ آدمی چپ رہنا سیکھ جائے. ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تعلموا الصمت کما تتعلمون الکلام. جس طریقے سے تم شروع سے بچپن سے الفابیٹ سیکھتے ہو تاکہ بول سکو، لینگویج پڑھتے ہو تاکہ بول سکو، بولنے کے لیے اپنی باڈی لینگویج بناتے ہو تاکہ بول سکو، گرامر سیکھتے ہو تاکہ اچھا بول سکو، آواز پہ گلے پہ کام کرتے ہو تاکہ خوبصورت بول سکو. تو جس طریقے سے تم بولنا سیکھتے ہو ایسے ہی چپ رہنا بھی سیکھو. یہ ایک ایسی تعلیم ہے، چپ رہنا ایک ایسی تعلیم ہے جس تعلیم کو ہم میں سے اکثر و بیشتر نے فراموش کر دیا ہے، بھول چکے. اور عجیب لگ رہا ہوگا سن کر کہ کیا چپ رہنے کے لیے بھی کچھ سیکھنا پڑے گا؟ جی، چپ رہنے کے لیے بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں. آپ نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. آپ نے فرمایا جس آدمی نے مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دی،
میں اسے جنت کی گارنٹی دے رہا ہوں۔ دو چیزوں کی ضمانت جو مجھے دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دے رہا ہوں۔ دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز اور دونوں ران کے درمیان کی چیز، یعنی زبان اور شرمگاہ۔ زبان اور شرمگاہ، اس کی حفاظت کی جو ذمہ داری لے لے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے جنت میں جانے کی ضمانت میں دے رہا ہوں۔ اس کی شرح میں الداء والدواء ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں دنیا میں اکثر و بیشتر لوگوں کو آپ دیکھو گے، بلکہ پڑھے لکھے نیک عبادت گزار لوگوں کو بھی دیکھو گے، انسانیت کا نیچر یہ ہے کہ اسے زنا سے نفرت ہے، اسے چوری سے نفرت ہے، اسے شراب نوشی سے نفرت ہے، اسے دوسروں کے اوپر ظلم کرنے سے نفرت ہے۔ اکثر و بیشتر گناہوں سے انسان نفرت کرتا ہے اور بچنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اور بچنا اس کے لیے آسان بھی ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر لوگ، یہاں تک کہ پڑھے لکھے لوگ، عبادت گزار لوگ، بزرگ لوگ جو سماج میں نیک سمجھے جاتے ہیں، دین کے معاملے میں جن کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دین کے معاملے میں جن کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، وہ لوگ بھی زبان کی حفاظت میں کچے نظر آتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج ہمارے سماج اور معاشرے کی حالت یہ بن گئی ہے کہ شراب سے بچنا آسان ہے، چوری سے بچنا آسان ہے، زناکاری سے بچنا آسان ہے، یعنی کہ جو اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں ران کے درمیان کی چیز کی ضمانت دے دے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اس معاملے میں لوگ بہت اچھے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن نیک لوگوں کی بھی حالت یہاں پر آ کر خراب ہو جاتی ہے جب زبان کی حفاظت کی بات کی جاتی ہے۔ زبان کی حفاظت کرنا یعنی کہ اچھی باتیں بولنا یا پھر خاموش رہ جانا، یہ وہ علامت ہے، یہ وہ چیز ہے جس کے معاملے میں اچھے اچھے لوگ ناکام ہو جاتے ہیں۔ کہا اس سے بچنا بڑا مشکل ہے۔ نیک آدمی آپ دیکھیے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، نمازی ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا، بہت اچھا ہے، لیکن اس کی بھی زبان بڑی گندی ہے، بہت علول جلول بک رہا ہے۔ اور علول جلول گالی گلوچ ہی صرف نہیں ہوتا ہے، نہ حق بات بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، ہر سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا، لوگوں کو خوف میں مبتلا کرنا، جھوٹی باتیں الزام لگانا، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جس پر خاموش رہنا فرض تھا، لیکن آدمی بولتا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں، عبادت گزار لوگ بولتے ہیں، عام جنتا تو بولتی ہی ہے۔ چوراہے پہ، ہوٹلوں میں، دکانوں پہ، خالی جگہوں پر جہاں لوگ گپ شپ کے لیے بیٹھتے ہیں، وہ تو بیٹھتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان ساری چیزوں پہ چرچا ہو سکے۔ ابن قیم فرماتے ہیں کہ یہاں خاموش ہونا ضروری تھا، لیکن خاموش ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ خاموشی کو پسند نہیں کر رہے ہیں، خاموشی کو بزدلی سمجھنے لگے، جبکہ خاموش رہنا یہ اسلام کی وہ تعلیم ہے جو بڑی بہادری کے بعد آتی ہے۔ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ آپ کو صحیح معلومات ہونی چاہیے، خاموش رہنا کتنا ضروری ہے اور کیسے آپ خاموشی کا ہنر سیکھ سکتے ہیں، 3 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، صحیح معلومات، صحیح معرفت ہونی چاہیے۔ جس چیز پہ آپ کو خاموش ہونا ہے اس کے بارے میں صحیح ایگزیکٹ معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ نمبر 2، صبر کا مادہ ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مزاج بڑا پرسکون ہونا چاہیے، جلد باز نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کو ایک لفظ میں قرآن نے بیان کیا ہے، حلم و بردباری، اور جو اس صفت سے متصف ہو جاتا ہے اس کو قرآن حلیم کہتا ہے۔ اور یہ صفت حلیم یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھی، یہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے اندر تھی، تمام نبیوں کے اندر تھی۔ حلیم، بردبار، صحیح معلومات، صبر اور پرسکون مزاج،
اس کے بغیر کبھی بھی آدمی خاموش نہیں رہ سکتا ہے۔ آپ ذرا تفصیل سے دیکھیں، اگر آپ کو کسی مدعے پہ کہا جائے کہ خاموش رہنا، زبان مت کھولنا، تو آپ بولو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح معلومات نہیں ہے۔ صحیح معلومات نہیں ہوگی تو خاموشی کی تعلیم دینے والے کو آپ بزدل کہو گے، آپ اسے گالیاں بھی دو گے، آپ اسے نہ جانے کیا کیا کہہ جاؤ گے، کہو گے رشوت لے کے چپ ہو گیا، اس لیے کیونکہ آپ کو صحیح معلومات نہیں ہے۔ حقیقت اگر معلوم ہوگی تو اس کی بات تھوڑی دیر کے لیے سمجھ میں آئے گی، ہاں یہ سچ میں خاموش رہنے کی جو بات کر رہا ہے یہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اور اگر صبر نہیں ہے تو صحیح معلومات ہونے کے باوجود بھی آپ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اس لیے ساتھ میں صبر کی بھی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ معلومات صحیح ہو، صبر ہو، ساتھ میں پرسکون مزاج ہو، کیونکہ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ کے لیے چپ ہو جائے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے صحیح وقت آنے پہ، صحیح ٹائم پہ، صحیح انداز میں، صحیح طریقے سے صحیح بات بول جانا۔ تو یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی۔ اسی لیے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جب حضرت سماک نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر سے پوچھا، اتجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی کے صحابی بتاؤ، کیا اللہ کے نبی کی مجلسوں میں آپ لوگ بیٹھا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں ضرور، ہم اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد مسجد میں دیر تک ہم لوگوں کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، ہم اپنے اپنے محلے کی، اپنے اپنے دوستوں کی باتیں کیا کرتے تھے، ہم آپس میں جائز ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی مسجد میں ہوتے تھے، ہم لوگ بات کر کر کے ہنسنے بھی لگتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا مسکرا دیا کرتے تھے۔ صحابی فرماتے ہیں کان طویل الصمت وقلیل الضحک، اللہ کے نبی کی خوبی یہ تھی کہ آپ دیر تک خاموش رہنے کی چھمتا رکھتے تھے اور اللہ کے نبی کم ہنسا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی تعریف بیان کر رہے صحابی، اور تعریف کے الفاظ کیا ہیں؟ طویل الصمت، دیر تک خاموشی اختیار کرنا۔ یقیناً خاموش رہنا بڑے بہادری کی بات ہے۔ آدمی جلد باز ہے بائی نیچر، آدمی جہالت کا شکار ہے۔ جلد باز ہونا، جہالت کا شکار ہونا، جذباتی ہونا، یہ تینوں چیزیں وہ بیماریاں ہیں جو آپ کو چپ نہیں رہنے دیں گی۔ آپ بولو گے، اور بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ سوال دماغ میں آ سکتا، بول دیا تو کیا ہو گیا؟ جی، بول دینے سے آدمی جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث 6018 نمبر پہ اللہ کے نبی نے دونوں طرح کی باتیں فرمائی، اور آپ نے فرمایا ان العبد لا يتكلم بالكلمۃ فی رضوان اللہ، ایک اللہ کا بندہ اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کوئی اسلامی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے جبکہ اس کا دل اس کے اوپر پوری طرح سے متوجہ نہیں ہوتا ہے۔ کئی بار ہم اپنی زبان سے کچھ اچھی بات بول جاتے ہیں، دل متوجہ نہیں ہے، لیکن زبان سے نکل گیا سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ، پورے طور سے نہیں نکلا ہے لیکن زبان سے نکلا، دل پوری طور سے اس کے اوپر کنسنٹریٹ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یرفع اللہ بہ درجات، بہا درجات، اللہ رب العالمین اس اچھے جملے اور الفاظ کی وجہ سے بھی اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے اور اسے نیکیاں عطا فرماتا ہے، جنت کے اندر اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اور اسی میں دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ فِي سَخَطِ اللَّهِ، ایک اللہ کا بندہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات کوئی بول دیتا ہے، لا یبالی بہا بالن لا یلقی لہا بالن، اور بولتے وقت وہ اس کو بہت ہلکے میں لے رہا
رہا ہوتا ہے، بولتے وقت وہ اپنی زبان کی سلاست کی وجہ سے جس کے اوپر چاہتا تہمت لگا دیتا ہے اور جس کو چاہتا کلین چٹ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا غیبت کر جاتا ہے، جس کی چاہتا کہ اس کی چغلی کر جاتا ہے، تعریفیں کے پل بات دیتا ہے، کبھی کسی کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنی زبان سے بس ایک کلمہ بولا، ایک جملہ بولا، ایک بات بولی ہے اور اس کو پرواہ بھی نہیں ہے، وہ سیریس بھی نہیں ہے، یہوی بھی فی جہنم، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ بندہ جہنم کی گہرائی میں جا کر گر جاتا ہے۔ یہ الفاظ کی سنگینی ہے۔ ہم اور آپ اپنی زبان سے جو باتیں بولتے ہیں، جو شبد ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں، یاد رکھیے یہ ہمارے منہ کے الفاظ، یہ شبد یا تو ہم اس کے مالک ہو جائیں گے یا پھر یہ شبد ہمارے مالک ہو جائیں گے۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، اللہ کے بندے یہ انسان جب تک نہیں بولتے ہیں یہ شبدوں کے مالک ہوتے ہیں، اور جب منہ سے شبد نکل جاتے ہیں پھر اپنی بولی ہوئی باتوں کے یہ غلام بن جاتے ہیں۔ جب تک ہم نے نہیں بولا ہم مالک ہیں، اپنے شبدوں کے مالک ہیں، منہ سے بولنے کے بعد اس کے پیچھے آپ کو چلنا پڑے گا، آپ اس کے غلام بن جاؤ گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سوچ سمجھ کے پرکھ کے بولا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی پر ایک کلمے، ایک لفظ کی وجہ سے آدمی جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ ایک لفظ خراب نکل جانے کی وجہ سے کئی بار انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ اس لیے بولنے سے پہلے سوچنا ضروری ہے، اور اگر بولنا ضروری نہ ہو تو خاموش رہنا ہنر ہے، اس ہنر کو سیکھنا ضروری ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں تعلموا الصمت، پہلے خاموشی کو سیکھو۔ حکیموں نے اقوال بیان کی اور کہتے ہیں اپنی اولاد کو سب سے پہلے خاموش رہنا سکھاؤ۔ خاموشی سیکھ جائیں مطلب یہ کہ نہیں بولنا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ان کو تعلیم دو، یعنی بولنا ہے تو علم کے بیس پہ بولنا ہے۔ تیسرے نمبر پہ ان کو یہ سکھاؤ بیٹا جو بولے ہو، جو سیکھے اس پہ عمل بھی کرو، اور چوتھے نمبر پہ یہ سکھاؤ کہ جو عمل کیا سیکھ لیا اسے اب دوسروں تک پہنچا بھی سکتے ہو۔ پہلے شروعات خاموشی سے ہے، خاموشی بھی اپنی اولاد کو ہمیں سکھانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خاموشی کی تعلیم دی ہے تو آپ نے اللہ پر اور آخرت پر ایمان کا حوالہ دیا ہے اور کہا ہے اگر آخرت پہ ایمان ہے اور اللہ کو ماننے والے ہو تو بولنا تو سچ بولنا، صحیح بولنا، ورنہ خاموش رہنا۔ اور آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس آدمی کا اللہ پر ایمان صحیح ہو، آخرت کے دن پر ایمان لا چکا ہو، وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دے۔ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور جو آدمی اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکا ہو، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وہ اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے۔ پھر فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پہ ایمان لا چکا ہو وہ اپنی رشتہ داریوں کے ساتھ نباہ کرے۔ اور آپ نے آخر میں فرمایا وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، جس کا ایمان اللہ پر ہو، آخرت کے دن پر ہو، وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش ہو جائے۔ اور ایک روایت میں فَلْيَسْكُتْ، عربی میں خاموشی کے لیے حدیث کے اندر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے فَلْيَسْمُتْ صاد میم تا، اور ایک ہے فَلْيَسْكُتْ سین کاف تا، دونوں میں فرق ہے۔ سکوت کے معنی بھی خاموشی ہوتی ہے، لیکن یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب بولنے والا چپ ہو جائے، یعنی جس کو بولنا آتا ہے، جو زبان سے بول سکتا ہے، وہ چپ ہو جائے تو کہتے ہیں سکوت طاری ہو گیا۔ فَلْيَسْكُتْ، یہ بندہ خاموش ہو گیا، اس کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن جب گونگا بھی چپ ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں فَلْيَسْمُتْ، اس کے اوپر سمت طاری ہو گیا۔ نئی بات سمجھ آئی؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بولو تو
خیر بولو، ورنہ ایسے چپ ہو جاؤ جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہے، گونگے تم بن گئے۔ جب گونگا بھی چپ ہو جائے، وہ والی خاموشی اختیار کرنے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اگر علم نہیں ہے، جانکاری نہیں ہے، معلومات نہیں ہے، جلد باز ہو، جاہل ہو، تو ہمیں اور آپ کو خاموش رہنا ہے۔ یہ نبی کی تعلیم ہے۔ فرمایا بولنا ہے تو بولو اچھی بات۔ اچھی بات کیا ہے؟ اچھی باتوں کی دو قسمیں، جہاں آپ بول سکتے ہیں، جہاں ہمیں اور آپ کو بولنے کی اتھارٹی ہے، جائز ہے۔ نمبر ایک، وہ بات فی نفسی ہی اسلام کے اعتبار سے اچھی بات ہو، جیسے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ بھی بول ہی رہے ہیں، اچھی باتوں کا حکم دے رہے ہیں، امر بالمعروف، بری باتوں سے لوگوں کو روک رہے ہیں، نہی عن المنکر، یہ سب اچھی باتیں ہیں، اس کو بولنا چاہیے، یہ منع نہیں کیا گیا۔ یہاں خاموش رہنا جرم ہے اگر آپ کو بولنے کی حیثیت ہے، بولنے کی طاقت ہے۔ نمبر دو، جہاں بولنا چاہیے، کوئی بات اپنے آپ میں 100% صحیح نہیں ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بولو گے تو ثواب مل جائے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ اخلاق کے اندر داخل ہے۔ جیسے آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آیا، آپ کہو کہ نہیں میں خاموش رہوں گا، میں مہمان سے بات نہیں کروں گا، تو یہاں آپ کو بد اخلاقی کا گناہ مل سکتا ہے۔ ایسے موقع پہ تعلیم دی جا رہی ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا، اچھی باتیں، پیاری باتیں، اچھی باتیں بول کر اپنے مہمان کی خوشی کا سامان بناؤ، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ یہاں بھی آپ کو بولنا ہے، تو یہ بولنے کی جگہ ہیں جہاں کہا جا رہا ہے بولو۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کے علاوہ جو باتیں ہیں آپ خاموش ہو جاؤ۔ اسی لیے ایک مورخ نے، ایک رائٹر نے بڑی پیاری بات لکھی، کہا لوگ جو کچھ بولتے ہیں اس کو آپ 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی پوری باتوں کو 4 کیٹیگری آپ بنا سکتے ہیں۔ کہا نمبر 1، وہ باتیں جس کے اندر صرف نفع ہے، وہ ساری باتیں کیا ہیں؟ صرف نفع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، تو کہا یہ بولنا چاہیے، یہ حکم ہے اسلام کا۔ نمبر 2، وہ ساری باتیں جس میں صرف نقصان ہے، کہا حرام ہے یہاں پر بولنا، یہاں چپ ہو جانا، خاموش رہنا فرض ہے۔ نمبر 3، وہ باتیں جس میں نہ تو نفع ہے نہ تو نقصان ہے، کہا یہی فالتو بات ہے، یہی فضول بات ہے، یہی لغو بات ہے۔ ان ساری باتوں سے مسلمان کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہاں پر تم چپ رہو گے، خاموش رہو گے۔ اور نمبر 4، وہ باتیں جس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے، یہ بہت ڈینجر ہے، یہ بہت ڈینجر ہے۔ یہاں پر وہ بولے گا جس کے پاس صحیح معلومات ہو، یہاں پر وہ بولے گا جو صبر کرنا جانتا ہو، یہاں پر وہ بولے گا جو پرسکون مزاج کا ہو، اور باقی کو خاموش رہنا ہے، ورنہ یہی وہ دلدل ہے جس دلدل میں پھنسنے کے بعد انسان جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھو تو صحیح، اسلام خاموشی کی تعلیم کیسے دیتا ہے۔ خاموش رہنا سیکھنا چاہیے، اور یقیناً اخلاق بدلاتا ہے، دنیا بدلاتی ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرنے والے لوگ بدلاتے ہیں۔ جو آدمی کم بولتا ہے اس آدمی کی ہیبت زیادہ ہوتی ہے، اس آدمی کا وقار زیادہ ہوتا ہے، اس آدمی کی ریسپیکٹ زیادہ ہوتی ہے، اور جو فالتو بولے جاتا ہے، بولنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، باتوں میں وزن نہیں ہوتا، اس آدمی کی شخصیت میں بھی وزن نہیں ہوتا ہے۔ اور ہمارے نبی کی شخصیت میں وزن تھا، آپ کی باتوں میں وزن تھا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی، کان طویل الصمت، اب دیر تک چپ رہتے تھے۔ آپ بولتے تھے، کیا بولتے تھے؟ اللہ کے نبی ضرورت اور حاجت کے تحت بولتے تھے۔ پیارے پیغمبر کسی سوال کے جواب میں بولتے تھے، پیارے پیغمبر تعلیم کے لیے بولتے تھے، پیارے پیغمبر اللہ کے ذکر کے حوالے سے بولتے تھے، ورنہ چپ رہتے تھے۔ چپ رہنا سیکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے صرف 3 شبدوں پہ ایک جملہ کہا ہے، صرف 3 شبد اس کے اندر ہے، من صمت نجا، من صمت نجا، یہ صرف 3 شبدوں پہ جملہ ہے، اور یہ ترمذی میں 2501 نمبر پہ آپ کو مل جائے گی۔ یہ حدیث ہے، 3 شبدوں کی ایک حدیث ہے۔ آپ گھر کے اندر ہیں تب بھی کامیابی ہے، یہاں تک کہ اکیلے ہیں تب بھی اس میں کامیابی ہے۔ یہ 3 جگہوں پر آپ لاگو کر سکتے ہیں۔ آدمی تنہا ہے، کوئی نہیں اس کے ساتھ، نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، اکیلے اپنی زندگی جی رہا ہے، اپنے کمرے میں اکیلے، کوئی نہیں ہے،
پھر بھی اس حدیث پہ عمل کرے گا تو اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر آدمی اکیلے نہیں ہے، وتھ فیملی ہے، اس کے بیوی بچے بھائی بہن ساتھ میں رہتے ہیں، اس حدیث پہ عمل کرے گا تب بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ اگر آدمی اپنے گھر سے نکل جائے، سماج اور معاشرے میں جنتا کے بیچ میں اس حدیث پہ عمل کرے گا تب بھی اس کو فائدہ ملے گا۔ حدیث کیا ہے؟ من صمت نجا۔ آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے خاموشی کو اپنا فن بنا لیا، جس نے خاموش رہنے کا ہنر سیکھ لیا، جس نے خاموشی اختیار کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، وہ بچ گیا۔ آپ نے فرمایا جو خاموش ہو گیا وہ بچ گیا۔ کیسے بچ گیا؟ بچ گیا جی، بچ گیا۔ کیسے بچ گیا؟ اس کا مطلب یہ بولنے سے آفتیں آتی ہیں، تبھی تو نبی فرما رہے ہیں جو خاموش ہو گیا وہ بچ گیا۔ جی بولنے سے آفت آتی ہے۔ کیسے آتی ہے؟ زبان کی آفت، دوسروں کے حق حقوق تلف کرنے کی آفت، نیکیاں چلے جانے کی آفت، دنیا کی مصیبت مول لینے کی آفت، بڑی مصیبتیں ہیں بولنے میں۔ اللہ کے نبی خاص طور سے اس ماحول میں بولنے سے منع فرما رہے ہیں جہاں بولنے سے آپ کا نقصان ہونے والا ہے، اس لیے فرما رہے من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ بچ گیا، خاموش ہو گیا وہ بچ گیا۔ آپ جنتا کے بیچ میں فالتو کے مدوں پہ اگر آپ اپنا ٹپڑی دینا حق سمجھتے ہیں، آپ بے وقوف ہیں، آپ پھنسیں گے، آج نہیں تو کل پھنسیں گے۔ ہر معاملے میں بولنا یہ بے وقوفی کی علامت ہے، جس میں آپ کا ہمارا اسپیشلائزیشن ہو اسی میں بولنا چاہیے۔ اسپیشلائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے جو آدمی کسی معاملے میں اسپیشلسٹ ہوتا ہے وہ باتوں کو کھنگالتا ہے، تبھی وہ اسپیشلسٹ بنتا ہے، اور وہ کھنگال کے معرفت کے ساتھ، جانکاری کے ساتھ، صبر کے ساتھ، پرسکون مزاج ہو کر، سنتلن بنا کر وہ گفتگو کرے گا، پھر اس کے بولنے میں کوئی آفت مصیبت نہیں ہوگی۔ لیکن جب دوسرا کوئی بولے گا اسی مدعے پہ جس کے پاس نالج نہیں ہے، جو جلد باز ہے، جو جذبات سے بھرا پڑا ہے، وہ اپنے لیے مصیبت پیدا کرے گا اور اپنے عوام کے لیے، گھر پریوار کے لیے بھی مصیبت پیدا کر دے گا۔ سچ فرمایا میرے نبی نے، من صمت نجا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ تو دنیا کی بات ہے۔ آخرت میں ہم سوال کر سکتے ہیں، دماغ میں سوال آ سکتا ہے کہ ہم اپنے گھر میں بول رہے ہیں جس میں ہمارا پریوار صرف سنتا ہے، ہمارے بچے صرف سنتے ہیں، یہاں کیا پرابلم ہے؟ یہاں خاموشی میں کون سی بھلائی ہے؟ جی یہاں بھی خاموشی میں بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنے گھر پریوار میں بولتے ہیں اور اچھی باتیں نہیں بولتے ہیں، بری باتیں بولتے ہیں، بری باتوں کی ایک پوری لمبی لسٹ ہے، کیا کیا اس میں گنایا جائے۔ اگر بری باتیں ہم بولتے ہیں جس سے غیبت، چغلی، دوسروں کی برائی، گندی باتیں، بے حیائی، بے شرمی کی باتیں، نانسنس باتیں، فالتو کی باتیں، تو یہ اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں انجانے میں ہم تربیت دے رہے ہوتے ہیں، بیٹا ایسے ہی تم کو چلنا ہے جیسے میں کر رہا ہوں، میں فالتو بول رہا ہوں تم بھی فالتو بول رہا، میں فالتو کی چیزوں میں اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں تم بھی ضائع کر رہا۔ یہ خاموش تربیت ہوتی ہے جو ہمیں اور آپ کو نہیں دینی ہے۔ لہٰذا اپنی فیملی میں بھی بولنے سے پہلے آپ کو سوچنا چاہیے، وہاں بھی تعلیم سے بولنا چاہیے، وہاں بھی صبر کے ساتھ بولنا چاہیے، وہاں بھی پرسکون ہو کے بولنا چاہیے۔ اب اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، اپنے کمرے میں ہوں، وہاں کوئی نہیں ہے، وہاں بولنے میں کیا مشکل ہے؟ وہاں تو بول سکتے ہیں۔ جی نہیں بول سکتے، کیونکہ ہمارا قرآن کہتا، ہمارے نبی کہتے ہیں، اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ دنیا میں جو بھی انسان جب بھی بولتا ہے، اکیلے بولے، دنیا کے سامنے بولے، اللہ کا فرشتہ لکھنے والا متعین ہے۔ آپ کمرے میں بول رہے ہیں، کوئی نہیں ہے، اللہ کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے، اور اسی ریکارڈ کی بیس پر کل قیامت کے دن وہ جہنم کی اتھاہ گہرائی میں پہنچایا جائے گا، جس کو نبی نے فرمایا ہے کہ آدمی ایک شبد بولتا ہے اور وہ شبد اتنا بھاری ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں، جس کو یہ آدمی ہلکے میں لے رہا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کو قیامت کے دن جہنم کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈال دے گا۔ تو اکیلے بولیں گے تب بھی پھنسیں گے، اور اگر 10-20 لوگوں پریوار میں بول رہے ہیں، غلط بول رہے ہیں، تب بھی پھنسیں گے، سماج میں بول رہے ہیں تب بھی پھنسیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، بولو تو اچھا بولو یا پھر خاموش ہو جاؤ۔ خاموشی ایک ہنر ہے، واقعی ہنر ہے، اور کبھی میرے کہنے پر ایک بار آزما کے دیکھیے، جہاں آپ کو من اچل رہا ہو،
من میں باتیں آ رہی ہوں. ابن قیم کہتے ہیں کہ جس طریقے سے انسان زنا کی طرف راغب ہوتا, کیونکہ وہ بائی ڈیفالٹ بنایا گیا عورت کی طرف ڈائریکشن کرتا ہے. جس طریقے سے چوری کرنے والا چوری کی طرف بھاگتا ہے کیونکہ اس کو مال کی محبت ہوتی ہے, ایسے ہی پھالتو باتوں میں پڑنے والا اچک اچک کے اس کی طرف جالتا ہے, اور اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ بولو, کچھ نہ کچھ بولو, پھالتو بولو, تاکہ تمہاری عاقبت خراب ہو, تمہاری آخرت خراب ہو, اور دنیا میں بھی تم تباہ و برباد ہو جاؤ. کبھی جب من کرے کوئی پھالتو بات ہو, پھالتو بات جس میں آپ کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے, یہ پھالتو بات, جب نہ کوئی فائدہ نہ کوئی نقصان, لیکن آپ کا بولنے کا بہت من کر رہا ہے اس کے بارے میں, دوسروں سے بات کرنے کا بڑا من کر رہا ہے, آپ وہاں خاموش ہونے کی کوشش کریے. تکلیف ہوگی, نہیں خاموش ہوا جائے گا, بے چینی ہوگی, بالکل آدمی پاگل سا ہوا جائے گا, خاص طور سے وہ جن کو ان سب چیزوں میں بڑا انٹرسٹ ہوتا, بڑا مزہ آتا ہے. یہیں پر ہمیں خاموش ہونا ہے. اسی لیے یہ بہادروں کا انداز ہوتا ہے کہ وہ خاموشی کی جگہ پہ خاموش رہتے ہیں. اور اسپیشلی قرآن کریم اٹھائیں, سورہ نساء کی آیت نمبر 83 پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے خاموشی کی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ کبھی کبھی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ عام جنتا کو تو بولنا ہی نہیں چاہیے. بولنے کا ہنر صرف وہ رکھتا ہے جو بولنے کے لیے اپوائنٹ کیا گیا ہے. اور وہ حالت کون سی ہوتی ہے؟ جنگ کی حالت. جب جنگ کا ماحول چل رہا تھا, مدینے کے لوگ مسلمان کافروں سے جنگ لڑ رہے, ایسے میں دو چیزیں ہو رہی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دشمن دو طرح سے چالیں چلتا ہے. ایک چال یہ چلتا ہے کہ خبر وائرل کروا دیتا ہے کہ مسلمان لوگ جیت چکے ہیں, فتح پا چکے ہیں, جبکہ مسلمان ابھی جیتے نہیں ہوتے ہیں. ادھر جنگ جاری ہے, ادھر مسلمانوں کے جیتنے کی خبر وائرل کر دی جاتی ہے دشمنوں کی طرف سے. اور پھر کچھ ایسے جلد باز قسم کے لوگ, منافق لوگ ہوا کرتے تھے جو وہ خبر آ کر مدینے میں پھیلا دیتے تھے. اس خبر کے پھیل جانے کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا تھا, مسلمان جو دعا کر رہے تھے دعا کرنا چھوڑ دیتے تھے, اور پھر خود اعتمادی ان کے اندر اپنے اوپر زیادہ بھروسہ ہو جاتا تھا, اللہ رب العالمین سے رشتہ جوڑا کمزور ہونے لگتا تھا. اس کا نقصان جنگ میں مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا تھا. یہ دشمن کی ایک چال ہوا کرتی تھی کہ تمہاری جیت تمہیں دکھا کر, تمہیں سنا کر, خبریں وائرل کر کے تم کو دھوکے میں رکھا جائے. دوسری چال کبھی کبھی یہ لوگ ایسے کرتے تھے کہ مسلمانوں کی ہارنے کی خبر معاشرے میں وائرل کر دیتے تھے تاکہ مسلمان یہ سوچ لے کہ اب تو ہمارے بڑے بڑے لوگ ہار گئے, لہٰذا ہمیں اور آپ کو خاموش ہو جانا چاہیے ورنہ ہم بھی مار دیے جائیں گے. یہ بھی دشمن کی چال ہے. جنگ میں چالیں کیسی چلی جاتی ہیں, آدمی اپنے گھر کے اندر چلی جانے والی چھوٹی چھوٹی چالوں کو سمجھ نہیں پاتا ہے, اپنی زندگی میں آنے والے چھوٹے چھوٹے چیلنجز کو سمجھ نہیں پاتا ہے, اور دنیا جہان کی جس کے پیچھے ہزاروں کھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں, جن کے بال نکل چکے ہیں, سوچنے میں, خرافات لگانے میں, اس کو سوچنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا نہیں ایسا ہے, ایسے ہی ہے, حقیقت یہی ہے, سچ یہی ہے, تم غدار ہو, وہ کافر ہے, یہ مسلمان ہے, اور پھر یہ ساری باتیں بولتا. یہی بکواس, یہی خاموش رہنا تھا, یہی چپ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کو نصیحت دی جنگ کے پس منظر میں, کہا یہ دشمن کی چال ہو سکتی ہے کہ کبھی تمہیں جیت ہو رہی ہے یہ خبر وائرل کروائی جائے گی, کبھی تم ہار رہے ہو یہ خبر وائرل کروائی جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو تعلیم دیجئے, جب جنگ کا ماحول ہو, چاہے جیتنے کی خبر آئے چاہے ہارنے کی خبر آئے, ہر آدمی اپنی زبان پہ تالے لگا لے, کوئی نہ بولے, اس کی تشہیر نہ کرے, اسے شیئر نہ کرے, اسے وائرل نہ کرے, بلکہ خاموش ہو جائے. اور اللہ نے فرمایا کرنا کیا, کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ, اس خبر کو رسول تک پہنچا دے, یا پھر رسول نے جن کو اپوائنٹ کیا ہے اس کام کے لیے اس تک پہنچا دے. یہی جنتا کا کام ہونا چاہیے. یہ صرف اسی زمانے کے لیے بات نہیں تھی, یہ آج بھی ویلڈ ہے, یہ آج بھی ویلڈ ہے. قرآن سکھا رہا ہے کہ جنگ کے ماحول میں ہر کوئی نہیں بول سکتا, نہ بولا کرو,
ورنہ یہ جنگ ایسی جنگیں نہیں ہوا کرتی ہیں کہ بس دو لوگ لڑے ہارے جیت گئے، نہیں، اس سے تمہارا عقیدہ جڑ گیا ہے، اس سے تمہارا اسلام جڑا ہوا ہے، اس سے تمہارے صحابہ کی عزتیں جڑی ہوئی ہیں، اس سے حق و باطل کا فیصلہ جڑا ہوا ہے، اس سے یہ جڑا ہوا ہے کہ کیا صحابہ کو گالی دینے والا بھی اسلام کی جنگ لڑ سکتا ہے؟ کیا اماں عائشہ کو رجم کرنے کی نیت رکھنے والا، خانہ کعبہ پہ میزائلیں داغنے والا، وہ بھی اسلام کی جنگ لڑ سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں اگر آپ سمجھ رہے ہو، جان رہے ہو، پھر بھی کہتے ہو نہیں نہیں یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، ایسے موقع پہ اسلام کہتا ہے تمہیں چپ رہنا تھا کیونکہ تمہیں حقیقت نہیں معلوم ہے۔ کاش کی لوگوں نے یہ خبریں دیکھنے کے بعد منہ نہ چلایا ہوتا، خاموشی کا ثبوت دیا ہوتا اور اس خبر کو رسول تک پہنچایا ہوتا۔ اب آج رسول نہیں ہے، اس لیے آگے ایک اور لفظ ہے وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ، جو جنگ کے جانکار ہیں، جن کو حقیقت کا علم ہے، ان تک یہ خبریں پہنچائی جاتی، ان سے مسئلے معلوم کیے جاتے، ان سے صحیح اور غلط کی تمیز سیکھی جاتی۔ کاش کہ ایسا لوگوں نے کیا ہوتا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، اللہ فرماتا ہے پھر حقیقت سے تمہیں واسطہ پڑتا، لیکن نہیں۔ ہمیں اور ہماری حالت کیا ہے اور کس استھتی سے گزر رہے ہیں اندازہ نہیں ہمیں اور آپ کو۔ دکھایا وہی جاتا ہے جو دکھانے کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے، آپ کی زبان سے بلوایا وہی جا رہا ہے جو وہ بلوانا چاہ رہے ہیں۔ اور آپ بولتے کیسے ہیں؟ بولتے اس لیے کہ آپ نے کوئی ویڈیو دیکھی ہے، بولتے اس لیے کہ کسی آدمی نے آپ کو کوئی پکچر بھیجی ہے، بولتے اس لیے کہ آپ کو دکھایا گیا سوشل میڈیا پر، نیوز میں دکھایا گیا ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن کے لیے نہیں، آپ کو نالج دینے کے لیے نہیں، آپ کا برین واش کرنے کے لیے، آپ کو اپنا فالوور بنانے کے لیے، اس مقصد سے بھی دکھایا جاتا ہے۔ اور واقعی میں نے جو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا، جنگ کے ماحول میں دشمن ہمیشہ یہی چال چلتا ہے، وہ کبھی آپ کے جیتنے کی خبر دے کر آپ کو خوش کرے گا، پھر اس کے بعد آپ نعرے لگاؤ گے، پھر اس کے بعد کہو گے اسلام زندہ ہوا تھا کربلا کے بعد اور پھر اس جنگ کے بعد زندہ ہوگا، پھر آپ نعرے لگاؤ گے، آپ کو خوش کرا جا رہا ہے۔ اس خوش کرنے میں بھی ان کا فائدہ ہے۔ کبھی الٹا کیا جاتا ہے جو قرآن نے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا مسلمانوں دشمنوں کی چال سے خبردار، جنگ کے ماحول میں زبان تمہاری خاموش ہونی چاہیے۔ اس کے اہلکار جو ہیں، اس کے جاننے والے جو ہیں، وہ پہلے پرکھیں گے خبریں صحیح ہیں کہ غلط، پرکھنے کے لیے بھی علم ہونا چاہیے۔ اور یقین جانیں پرکھنے کے لیے علم ہونا چاہیے، ہر آدمی نہیں پرکھنا۔ آدمی آج سمجھ رہا ہے میں محقق ہوں، میں ریسرچر بن گیا، کیسے 10 ویڈیو میں نے دیکھ لی، اب 10 میں انالائز کر رہا، اور اس کے بعد کہہ رہا کہ میں نے تحقیق کیا۔ یہ تحقیق ہے؟ یہ تحقیق ہے؟ آپ 10 نہیں 100 ویڈیوز دیکھ لو، تحقیق نہیں۔ تحقیق کا طریقہ یہ ہے جس پس منظر میں، جس بیک گراؤنڈ میں، جس جگہ میں جو جیوگرافی ہے وہ پوری چیزیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے، طرفین کی پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہونی چاہیے، پاسٹ ہونا چاہیے، فیوچر ہونا چاہیے، اور آپ کا پریزنٹ بھی ہونا چاہیے۔ فیوچر کے تعلق سے کتابوں نے انہوں نے کیا لکھا ہے، اپنی پلاننگ کیا بتا رکھی ہے۔ پلاننگ اگلا کہہ رہا ہے میرا ٹارگٹ تو کعبہ ہے، اللہ کے نبی کی قبر کے بغل میں ابو بکر کی قبر ہے، عمر کی قبر ہے، بقیع کے اندر حضرت عائشہ کی قبر ہے، وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہو نہیں آپ میرے ہیرو، پھر آپ کیسے مسلمان ہو؟ یہ چیزیں اگر معلوم ہیں اس کے باوجود آپ دیوانے بنے ہوئے ہو تو پھر قرآن کی سورہ نساء کی آیت نمبر 83 پڑھ لو۔ اللہ تعالیٰ تربیت کر رہا ہے اور قیامت تک کے لیے تربیت ہے۔ مسلمانوں خاموشی اختیار کرو، جو بولنے کے لائق ہیں انہیں بولنے دو۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو بولنے والے ہیں ان تک خبریں پہنچا دو، ان کو بولنے دو، آپ نہ بولو، ہم نہ بولیں، ہم چپ ہو جائیں۔ یہی اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے، اور اللہ کی قسم یہ بزدلی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی بزدلی کی تعلیم نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کاش کہ لوگ چپ رہتے اور اس خبر کو، دشمن کی چال کو اللہ کے نبی کے حوالے کرتے، نبی کے صحابہ کے حوالے کرتے۔ مسلمانوں آج ہمیں اور آپ کو بتلایا گیا ہے، تعلیم دی گئی ہے کہ ہر وقت نہیں بولنا ہے، اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے لوگوں شرک کرنا بہت بڑا پاپ ہے۔ شرک کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور پاپ کے بارے میں بتایا، کہا جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے وہاں کھڑے مت ہوا کرو، یعنی کہ وہاں اسٹینڈ نہ اپنا بیان کیا کرو،
سمجھتا ہوں، میری رائے تو یہ. کیا رائے ہے بھائی؟ آپ کو کیا پتا کیا رائے بنائے بیٹھے ہو؟ چپ رہنے سے سکون نہیں ملتا؟ جی نہیں سکون ملتا، اس لیے کہ چپ رہنا سیکھا ہی نہیں. چپ رہنے سے سکون نہیں مل رہا، اس کا مطلب یہ کہ چپ رہنے کی تعلیم ہم نے لی نہیں. قرآن ہمیں نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نبی کی زندگی آئیڈیل ہے. صحابی فرمانے کان طویل الصمت، دیر تک چپ رہتے. ہم سے چپ نہیں رہا جا رہا ہے. کیسے نبی کے فالوور ہیں؟ کیا نبی کی وہ ساری سنتیں اپنا رہے ہیں؟ صرف یہ چپ رہنے والی سنت نہیں چاہیے. چپ رہنے والی، خاموشی اختیار کرنے والی، خصوصاً فتنے کے دور میں، خصوصاً خاص طور سے فتنے کے دور میں چپ رہنا سیکھ جائیے. یہ ایک تعلیم ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک اسکل ہے، یہ ایک اسٹریٹجی ہے، یہ ایک ہتھیار ہے، یہ ایک پاور ہے، یہ ایک طاقت ہے. کئی بار جب دشمن کی چال یہ ہو کہ آپ بولو، آپ انوالو ہو اور آپ کو پتہ چل جائے، تو وہاں تو آپ کے لیے چپ رہنا فرض ہے. پھر اگر کبھی تجربات سے، اشارے کنائے سے معلوم ہو جائے کہ یہ ہمیں گھسیٹنا چاہتا ہے، یہ ہمیں انوالو کرنا چاہتا ہے، وہاں آپ اگر خاموش ہو گئے، وہاں آپ کی نالج، آپ کا تجربہ، آپ کا صبر، آپ کا پرسکون مزاج کام آ گیا، تو آپ جیت گئے. یہ بھی ہمارے نبی کی زندگی میں زید بن سعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو پہلے یہودی تھے، انہوں نے نبی کو اسی چیز میں آزمایا تھا. کہا میں آزمانا چاہتا ہوں کہ نبی کے اندر یہ والی کوالٹی ہے کہ نہیں. اللہ کے نبی کو قرضہ دیا، ڈیٹ فائنل ہوا کہ فلاں دن آپ کو قرضہ واپس کرنا پڑے گا. بھری مجلس میں اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ موجود ہیں. یہ دوڑ کے آئے، نبی کی گریبان کپڑے کو تنگ کر کے، ٹائٹ کر کے پکڑا اور کہا یا محمد میرا قرضہ واپس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ آپ نے فرمایا وقت تو ابھی باقی ہے، جو ڈیٹ فائنل ہوئی تھی قرض دینے کی ابھی تو وقت باقی ہے. کہاں تمہارا خاندان کبھی کسی کا ٹائم پہ پیسہ واپس دیا ہے؟ یعنی نبی کو بھی اور آپ کے پورے خاندان کو بھی اس نے ذلیل کیا، جان بوجھ کر ذلیل کیا، کیونکہ وہ ایکسپریمنٹ کر رہا تھا کہ کیا یہ نبی حالات کو سمجھتا بھی ہے کہ نہیں سمجھتا ہے، کیا یہ تحت لفظ باتوں کو جانتا بھی کہ نہیں جانتا، کیا سچویشن کو پرکھنے کی تعلیم اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. صحابی کہتے ہیں کہ جب میں نے ایسا کیا، میں اس وقت یہودی تھا، میں نے تورات میں پڑھا تھا کہ آخری نبی ایسا ہوگا کہ وہ حالات کو پرکھنا جانتا ہوگا. جب اسے غصہ دلاؤ گے وہ اور مزید مسکرائے گا. کہا نبی پاک کی گریبان پکڑی اور آپ کو میں نے بدزبانی کی. حضرت عمر کی تلوار باہر نکلی، ایک اشارے کا انتظار تھا ورنہ میری گردن مار دیتے. نبی نے فرمایا عمر اس کو لے جاؤ، جو کچھ بھی ہے اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے. اور ہاں عمر جتنا دیا تھا تھوڑا بڑھا کے دے دینا. حضرت عمر حیران ہو گئے، بدزبانی کی، بدسلوکی کی، گستاخی کی، یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر نے اس شخص سے پوچھا کیوں ایسا کیا؟ کہا میں نے تورات میں ایسا پڑھا تھا کہ نبی کی ایک کوالٹی ہے، غصہ دلاؤ گے تو نہیں ہوگا، وہ کنٹرول کرنے کا ہنر اس کے اوپر ہوگا، زبان پہ کنٹرول کرنا چاہیے. یہ نبی نے اسوا دیا ہے، خصوصاً جب ہمیں معلوم ہو جائے اگلا ہم سے چاہتا کیا ہے اور وہ آپ کا دشمن ہو، پھر آپ کیسے وہاں بولتے ہو، پھر آپ کیسے وہاں ایکشن لیتے ہو؟ کہیں کہیں خاموش ہونے میں ہنر ہے، کہیں کہیں بیک فٹ آنے میں ہنر ہے، کہیں کہیں جنگ اس لیے جیت لی جاتی ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کو بچا لیا. یقین نہ آئے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ موتا. آپ جا کے دیکھیے 30,000 صحابہ 2 لاکھ کافروں سے لڑ رہے تھے. اس جنگ میں جیت ایسی ہوئی تھی کہ حضرت خالد ابن ولید نے صحابہ کرام کو بچا کے مدینہ لے کر آ گئے تھے. تو کبھی کبھی بچانے میں ہی فتح ہوتی ہے، جیت ہوتی ہے. لہذا حقیقت کو جانیں. اور ایک جو میسج آج میں نے دینا چاہا ہے خود سب سے پہلے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ کبھی کبھار ایسا ماحول ہوتا ہے جہاں چپ رہنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے چپ رہا کریں، خاموش رہا کریں. جو بولنے لائق ہیں انہیں بولنے دیں، جن کے پاس علم ہے، حقیقت سے واشکاف ہیں، ان کو معلومات ہے، صبر ہے، پرسکون مزاج ہے، وہ بولے تو بہتر ہے. ہم اور آپ بول کے اپنی عاقبت نہ خراب کریں، آخرت نہ خراب کریں، اپنی زبان نہ خراب کریں، بلا وجہ کی کسی کے فیور میں نہ آئے جب تک کہ حقیقت کا علم نہ ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو خاموش رہنے والی نبی کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین.